اب یہ اور بات ہے کہ آج کے عہد کے بچوں کو باوجود کسی بھی سبب سے یہ نہ پتا ہو کہ یہ قوم رونے کے لیے پیدا کی گئی ہے. 20 سال 30 سال اگر اس بات کے خلاف لوگوں کو بتایا گیا ہو اور نسلیں اندھیرے میں جوان ہو گئی تو اس میں بنیادی طور پر اس نظریے کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن یہ بات جس کو نہیں پتا ہے وہ بھی سن لے کہ یہ رسول کا فرمان ہے اور رسول نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے اور وہ قوم رونے ہی کے لیے پیدا ہوئی. باقی تمام کام آپ کے اخلاق ہے، واجبات ہے، دین ہے، فرائض ہے، نوافل ہے، عبادات ہے، یہ سب زندگی کا دستور ہے. جو واجب ہے وہ واجب ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو مستحب ہے وہ مستحب ہے، جو مکروہ ہے وہ مکروہ ہے، جو مباح ہے وہ مباح ہے. مگر رونا اور حسین ابن علی پر گریا یہ زندگی کا مقصد. موبائل نیچے کرو بیٹا. یہ زندگی کا مقصد ہے. مقصد کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم رونے کے لیے پیدا کی گئی. تو آزاداری مقصد حیات ہے. مقصد کا مقصد کچھ نہیں ہوتا. کہ آج کو جدیدیت پسند اذہان اگر بیٹھ کے یہ تلاش کرنے لگے کہ آزاداری کا کیا مقصد ہے. آزاداری کا کیا مقصد ہے؟ آزاداری خود مقصد ہے. آزاداری خود مقصد ہے. ہمیں پتا ہے ہمارا مقصد آزاداری ہے تو ہم کر رہے ہیں. جس کا نہیں ہے وہ نہ کرے. ہم کر رہے ہیں، کرتے رہے تھے، کرتے رہیں گے. اس آزاداری کے بارے میں ہمارا یقین ہے. ایک تو آزاداروں کے لیے کلگی کا سیدہ کی دعا ہے. دوسرے یہ ضمانت صدیقہ صغریٰ کی ہے. تو یہ بھی ہمارے بچے سمجھ لیں. باہر سے کوئی مٹانے آئے یا اندر سے کوئی مٹانے آئے مٹ نہیں سکتی. مٹانے والوں کے نام مٹ جائیں گے، آزاداری باقی رہے گی. انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم، ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم. انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم، ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم. آہوں میں بدل جائے گا غنچوں کا تبسم. دنیا یہ نہ ہوگی، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا. شبیر بہرحال